إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العلی العظیم. بس پالے آدم نے سے رب اپنے کچھ کلمے پس توبہ قبول کی، اور اوپر ان کے تحقیق وہ ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہ اس کے ورڈ کے معنی میں ڈائریکٹ، لیکن اس کے جو تفسیر میں لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب آدم علیہ السلام کی توبہ کی طرف جو ہے نا اس آیت اشارہ ہے. اس آیت کا گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ اس میں بھی خدا کی اس ایک نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سب انسانوں پر گئی، یعنی توبہ کی قبولیت. یعنی توبہ کی قبولیت جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آدم علیہ السلام کے وسیلے سے جو ہے نا ہم سب کو یہ نعمت ملی کہ توبہ کی قبولیت. خیال رہے کہ عیسائیوں و آریوں وغیرہ کفار کے یہاں توبہ کا مسئلہ نہیں، ان کے پاس توبہ کا مسئلہ ہی نہیں رہتا. عیسائی تو کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی گناہ یعنی مضیر نہیں، ہمارا کفارہ مسیح کو سولی ہو چکا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا، حالانکہ وہ ہوا ہی نہیں واقعہ. مگر جو بولتے ہیں نا کراس پہ چڑھا دیا سولی دیے، بولے ہمارے تمام قیامت تک کے جتنے عیسائی گزرے سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، بولے اب ہماری پکڑ نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. آریہ وغیرہ یعنی ان وغیرہ کہتے ہیں کہ کسی گناہ کی معافی نہیں، سزا ضرور بھگتنی پڑے گی. بولے گناہ ہو گیا ختم، اب تم کو سزا بھگت نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے ان دونوں عقیدوں میں؟ انسان جو ہے نا ہٹ ڈرمی پہ آ جاتا، بزن ہو جاتا. بولے بھائی جب ہو گیا گناہ تو ہوتا، بولے اب اس کو سزا ملنے ہی والی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑو اور 10 کرو. مثال کے طور پر بولتے ہیں نا قاتل، بولے ایک قتل کا بھی جو ہے سولی، 10 قتل کی بھی سولی. مثال کے طور پر ان دونوں یعنی مسئلوں میں انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے. معافی کا یقین اور معافی سے مایوسی جرم کراتی ہے. خوف امید گناہ سے روکتی ہے. یہ توبہ میں ہے، اگر قبول ہو جائے تو چھٹکارا ہے، قبول نہ ہو تو یعنی جوتا خوری. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی اگر توبہ جو ہے وہ امید اور خوف دلاتی، خوف کے ساتھ امید، یہ چیز جو ہے نا آپ کو گناہوں سے روکے رکھتی کہ بھائی چلو میرا مولا مجھے معاف کرنے والا ہے، مجھے جو ہے نا مغفرت مل جائے گی انشاءاللہ ضرور. غرض کہ مسئلہ توبہ تقویٰ کی اصل ہے، یعنی تقویٰ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ توبہ ہے. دوسرے یہ کہ اس سے پہلی آیتوں میں خطا کا ذکر تھا اور اب عطا کا ہے. پہلے عتاب کا ذکر ہوا تھا اور اب اس کی انتہا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب یہ آیت میں کیا ہوا؟ اب یہاں عتاب نہیں ہے، یہاں پہ تنبیہ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے نا عطا ہے. فتلقى آدم عربی زبان میں فوراً کے معنی میں آتی ہے، جس سے بلا تاخیر بعد میں ہونا سمجھا جاتا ہے. یعنی پہلے آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور پھر فوراً ان کو کچھ کلمات کی عطا ہوئی. اس کے معنی سے نکلیں گے. ظاہر تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے اور بہت عرصے تک معافی کے لیے بے قرار رہنے اور بہت گریہ زاری کرنے کے بعد یہ توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہوا. حقیقت تو یہ ہے، بولتے نا 300 سال تک آپ روتے رہے، گرفتاری کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو توبہ ملی. روایتوں سے بھی یہی ثابت ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر اگر 300 برس تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اللہ اکبر، 300 برس تک شرم سے آسمان کی طرف نظر تک نہیں اٹھایا، اور اس قدر روئے کہ آگ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں. اللہ اکبر، تمام زمین والوں کے آنسو بھی ملا لے تو آپ کے آنسو زیادہ ہیں. تب کچھ دعائیں کلمہ انہیں یاد آئیں. اس صورت میں یا تو یہ فے جو ہے سن کے معنی میں ہے، تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ پھر بہت عرصے بعد توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہوا، یا اس آیت سے پہلے ایک پورا مضمون محذوف ماننا پڑے گا. یعنی آدم علیہ السلام کو نیچے آنے کا حکم ملا، پس وہ نیچے آئے اور کئی 100 سال تک پریشان رہے. جب یہ سب گریہ وزاری کر چکے تب فوراً ان کی توبہ قبول ہوئی. ایسا اس کے معنی ہم سمجھ سکتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ فوراً رب تعالیٰ کے نزدیک تھا، نہ کہ دنیا کے لحاظ سے. یہاں 300 سال گزر چکے تھے مگر رب کے نزدیک ایک آن تھا، وہ ایک آن تھی. اب اس کی مثال کیا ملتی معلوم ہے؟ اب جیسا ہم 24 گھنٹے زمین پہ سوچتے اور جو ہے نا 7 دن کا ہفتہ سوچتے، 30 دن کا مہینہ سوچتے، 365 دن کا سال سوچتے ہیں، ایسا یہاں کی گنتی چلتی. لیکن اگر آپ چاند پہ چلے جائیں نا گنتی الگ ہو جاتی. آپ اگر مارچ پہ چلے گئے گنتی الگ ہو جاتی، دن کا ٹائم الگ الگ رہتا ہے، کئی گھنٹے رہتے اس. تو اس حساب سے تو ہمارے لیے 300 سال ہو سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے لیے یہ ایک آن تھا خالی، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ تھا. یہاں کے 1000 سال وہاں کا ایک دن ہے، بلکہ دنیا میں بھی ہر ایک کا فوراً مختلف ہوتا ہے. آرام سے سونے والا رات کو آن محسوس کرتا ہے، یعنی آپ کو گہری نیند لگ گئی اور صبح اٹھتا ایسا دکھا کہ بھائی بس ابھی سویا تھا میں اٹھ گیا. بعض وقت ہوتا دیکھو. اور بے چینی سے گزرا ہوا اسی رات کو ایک سال سمجھتا ہے، یعنی اب نیند ہی نہیں آ رہی.
پریشان ہو جا رہے ہیں، کبھی سردی ہو جا رہی، کبھی چھینک آ جا رہی، کبھی کچھ، کئی مرتبہ نیند سے اٹھ جا رہے آپ، تو آپ بولیں گے یار رات تو بہت لمبی ہے بھائی، گزر نہیں. تو ہر ایک کے لیے الگ ہوتا ہے اس کا معنی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبول توبہ کا واقعہ جنت ہی میں ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد زمین پر تشریف لائے. تفسیر الایمان میں لکھا ہے اور دنیا میں آ کر ان کے گری و زاری فرمانا جنت اور حضرت حوا کے فراق میں ہوا. مگر یہ قول ضعیف ہے. یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جب توبہ قبول ہو چکنے کے بعد زمین پر تشریف لائے تو پھر بیوی سے علیحدگی کیوں، کیسی، اور پریشانیاں کہاں؟ یعنی رب تعالیٰ معاف کر دینے سے کسی کو بلا وجہ پریشانی میں نہیں ڈالتا. اب یہاں پہ اور ایک نقطہ آپ کو ملے گا، اگر آپ کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے تو جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں گریا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، طلب کرو اللہ کی مغفرت، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف جس کو کر دیتا ہے اس کو تکلیف میں کبھی نہیں ڈالتا. صوفیہ کرام اس رونے کے کچھ اور اسرار بیان کرتے ہیں جس کو ہم تفسیر صوفیہ میں بیان کریں گے، آگے آئے گا انشاءاللہ. تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جب انہوں نے جنت سے نیچے آنے کا حکم ہوا تب ان کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد زمین پر تشریف لائے. اس صورت میں فے اپنے معنی میں رہی اور آئندہ جو دوسرے اہبتو آ رہا ہے اس کی علیحدہ معنی دیے. اور اس صورت میں آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا خطا کی بنا پر نہ رہا بلکہ عطائے خلافت کے لیے تھا. فتلقا تلقیون سے بنا ہے جس کے معنی میں ہے ملنا، کسی چیز کا پانا، حاصل کرنا. یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں. یعنی یہ فتح، یعنی اس سے پہلے جو یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے، کچھ اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ واقعہ جنت میں ہی ہو گیا، یعنی توبہ بھی آپ کی وہیں قبولی، اس کے بعد خلافت کے لیے زمین پہ تشریف لایا. ایسا بھی ہو سکتا، لیکن عرصہ جو ہے جو واقعات سے، صحیح واقعات سے جو ملتا وہ یہ ہے کہ آپ 300 سال تک مغفرت طلب کرتے رہے، روتے رہے، گریا کرتے رہے. آدمو دعائیں کلمہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو عطا ہوئی تھی، لیکن صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ عورتیں مردوں کی تابع ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اکثر احکام مردوں کے خطاب سے ہیں، عورتیں اس میں تبعاً داخل ہیں. یعنی اگر جب بھی ہم کچھ آدم بول رہے ہیں، یعنی مرد کی طرف اشارہ ہے، تو عورتیں اس میں شامل ہوتی، الگ سے ان کے لیے احکام بولے نہیں گئے. من رب بھی، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ باتیں رب کی طرف سے سکھائی گئی تھیں، یا تو بطور الہام یا بطور وحی، بطریق وحی. یعنی یا ہو سکتا آدم علیہ السلام کو جو بھی سکھائے گئے تھے یا تو وہ الہام ہوا تھا یا وحی آئی تھی. الہام کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آپ کو پتہ لگنا، کوئی چیز کا پتہ لگنا. اگر الہام تھا تو حضرت آدم و حوا کو ہوا، اور اگر بطریق وحی تو صرف آدم علیہ السلام، کیونکہ وحی تو صرف نبی پہ آتی. الہام ہو سکتا ہے یعنی خواب کے ذریعے جو ہے نا بات پتہ چلنا، یہ دونوں کو بھی ہو سکتا. اور انہوں نے وہ وحی حضرت حوا کو سنائی. اس صورت میں آدم علیہ السلام نے پہلے توبہ کی، حضرت حوا نے بعد میں. اگر ایسا سوچیں وہی ہے تو پھر پہلے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، بعد میں ماں حوا نے کی. کلمات، اس میں دو قراتیں ہیں، کلمات تے کو پیش اور زیر، یعنی آدم علیہ السلام نے کلمے پا لیے یا ان کلموں نے آدم علیہ السلام کو پا لیا. وہ کلمہ کیا تھا انہیں قرآن کریم نے دوسری جگہ خود بیان فرمایا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا الخ. مگر تفسیر عزیزی اور تفسیر فضائل عرفان اور تفسیر روح البیان نے طبرانی، حاکم، ابو نعیم اور بہقی کی روایت نقل کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تھی تو ان کو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش اعظم پر لکھا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ کا وہ درجہ ہے کہ ان کا نام عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تدبیر یہی ہے کہ انہی کے وسیلے سے دعا مغفرت کروں. چنانچہ اس دعا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا اسألوک بحق محمد ان تغفر لی. ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات ہیں اللہم انی اسألوک بجاہ محمد عبدک وکلماتہ علیک ان تغفر لی وخطیئتی. یعنی رب میں تجھ سے تیرے بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل اور اس بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے دیکھو دعا مانگ رہے، آپ کس وسیلے سے دعا مانگ رہے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو نا آدم علیہ السلام جب بہت پریشان ہو رہے تھے تو آپ کو اچانک یاد آیا کہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے تو غور کرو یار، اپنی قسمت میں رش کرو، کس کلمہ جو ذکر تم کو پیر نے عطا کیا. بولے روزانہ کلمہ طیب کا جو ذکر کرتے، سوچو جو عرش اعظم پہ کلمہ لکھا ہوا ہے وہ ہماری زبانوں سے ادا ہو رہا، وہ ہمارے قلبوں میں ادا ہو رہا، وہ ہماری روحوں میں ادا ہو رہا. تو سوچو کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوش قسمتی ہے ہماری. آدم علیہ السلام اس کلمے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یاد آیا تو آپ کے نام کے وسیلے سے دعا مانگے، اور کیا پیاری دعا مانگے. دیکھو آپ، اللہ اکبر. یا رب، میں تجھ سے تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت
اور مرتبے کے طفیل اور اس بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیری بارگاہ میں حاصل مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تب فوراً جواب الہی آیا کہ اے آدم، تم نے اس شہنشاہ کو کہاں سے جانا؟ حضرت آدم نے سارا ماجرا عرض کیا۔ حکم الہی آیا کہ اے آدم، وہ محبوب سب پیغمبروں سے پچھلے پیغمبر ہیں، تمہاری اولاد سے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کو بھی نہ پیدا کیا جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتاب علیہ، تابا توبن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا۔ بندے کی توبہ ہے گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا، اور حق تعالیٰ کی توبہ ہے سزا سے مغفرت کی طرف رجوع فرمانا۔ لہٰذا توبہ رب کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی، مگر علیحدہ علیحدہ۔ معنی بندے کی مکمل توبہ یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں سے شرمندہ ہو اور فی الحال وہ گناہ چھوڑے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد کرے۔ تو توبہ قبول، یعنی بندے کی توبہ کا کیا عمل ہے؟ کیسا کہ جو ہو چکا اس سے جو ہے نا اس کو برا جانے، اس سے بچے، فی الحال اس کو چھوڑ دیں اور آئندہ کبھی اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ اگر حقوق سے توبہ کرتا ہے تو ان کو ادا بھی کرے، مثلا نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا کر ڈالے، اگر کسی کا قرض ہے تو ادا کر ڈالے۔ خیال رہے کہ توبہ کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرطیں، کچھ مستحب، اور نماز روزے کی طرح توبہ کا بھی ایک وقت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی کیا ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، اس میں اللہ کی دو صفتوں کا ذکر ہے، ایک تواب، دوسرا رحیم۔ تواب کے معنی ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ اگر انسان ہزاروں بار توبہ کرے اور پھر غلطی سے گناہ صادر ہو جائے تب بھی اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شکر ہے رب العالمین کا، الحمدللہ 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 رب العالمین۔ توفیق دیتا ہے اور اس کے اسباب جمع فرماتا ہے۔ رحیم کے معنی بسم اللہ کی تفسیر تو بیان ہو چکے۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی حوا کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، یعنی اکیلے تھے نا، تنہا اور وحشت ہو رہی تھی آپ، پھر رب تعالیٰ کا عتاب، اس عتاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 5 آدمی بہت زیادہ روئے دنیا میں، 5 آدمی بہت زیادہ روئے دنیا میں۔ غور سے سنیے، ایک آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، دوسرے یعقوب علیہ السلام فراغ فرزند میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے فراغ میں، تیسرے یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، اللہ اکبر، چوتھے حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، ماں فاطمہ زہرا تعالیٰ عنہا جو ہے نا، آپ بیوی جو آپ جو روئے تھے، اللہ اکبر، پانچویں امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد، امام زین العابدین جو بچ گئے تھے کربلا میں، بیمار تھے، آپ لڑائی نہیں کر سکے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو آپ جتنا بعد میں بہت روئے تھے۔ یہ 5 حضرات جو ہے نا دنیا میں بہت زیادہ روئے، مگر ان تمام حضرات میں آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 300 سال تک متواتر روتے رہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہ وزاری پر رونا آ گیا۔ انہوں نے بھی بارگاہ الہی میں آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی، تب رحمت الہی نے ان کی دستبرداری فرمائی اور ان کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد دلایا، اور اس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی۔ یعنی اب یہاں ایک نقطہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی، یعنی کہ ہم جانتے آدم علیہ السلام دیکھ لیے تھے لکھا ہوا، لیکن یاد نہیں ہے، ذہن میں بات نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوا وہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو جب اتنا روئے کہ جبریل امین بھی جو ہے نا رو دیے، تب جبریل امین آپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ کی شفاعت کی، اس وقت جو ہے نا رب العالمین قبول کیا، تب ان کو جو ہے نا وہ خیال آیا، وہ نام یاد آیا۔ تو پتا چلا اگر آج ہمیں توبہ کی جو ہے نا توفیق ہے، ہم توبہ کر سک رہے ہیں، استغفار کر سک رہے ہیں، تو اس کو غنیمت جانو، یہ اللہ کی نعمت جانو، اللہ کی شان، ورنہ پتہ نہیں کب یہ جو ہے نا توفیق ہم سے چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کی توبہ، یہ تو معلوم ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کئی 100 برس تک اپنی خطا پر نادم رہے۔ جب توبہ کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کے دل میں ان دعائیں کا القاء ہوا۔ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم اور غالباً جمعے کا دن تھا، یعنی آپ کے جب توبہ قبول ہوئی، جب آپ کو یاد آیا، وہ محرم کی 10 اور جمعہ تھا۔ عاشورہ جمعے کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ایوب علیہ السلام کی شفا یعنی بیماری سے شفا ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا، سب 10 محرم کو ہوا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اس لیے عاشورے کا دن بہت اہمیت والا ہے۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری، یعنی تمام یہ بزرگ جن کے نام لیے گئے 11ویں دن راحت سے گزارے، یعنی
اس آزمائش سے گزر چکے. اس لیے اہل سنت 11ویں شریف کرتے ہیں. یعنی صرف جو ہے نا سرکار غوث پاک بظاہر جو ہے نا حضور غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ان تمام بزرگوں کے انعام ملنے کی خوشی بھی اس میں شامل ہے. اس لیے 11ویں کی اہمیت ہے. آپ کو ان کلمات کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی. آپ نے وضو فرمایا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی. جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے تب ان کے چہرے مبارک کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، یعنی کالا پڑ گیا تھا. اور توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو. چاند کی 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ کا روزہ رکھو. چنانچہ آپ نے یہ روزے رکھے اور ہر دن میں جسم کا تہائی حصہ اصلی رنگ میں آتا رہا. 15ویں تاریخ کو تمام جسم پاک اصلی رنگ پر آ گیا. یہ تینوں روزے نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض رہے. اسلام میں بھی کچھ زمانے ہر مہینے یہ 3 روزے فرض رہے. اب فرض تو نہیں مگر سنت ہے، جو رہنا چاہے رہ سکتے ہیں. توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے کو پہچانا. اس لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں آدم علیہ السلام ملے لیکن ایک دوسرے کو پہچانے بھی. اس لیے عرفات کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ پہچاننا. تو آج جب حاجی حج میں عرفات کو جاتے تو کیا کرنے جاتے؟ رب کو پہچاننے جاتے، اللہ کو پہچاننے عرفات میں پہنچتے. جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی سلب کر لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی. اتنے روز تک سیریانی یعنی فارسی جو بولتے ہیں نا زبان میں کلام فرمایا. توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان بھی عطا ہو گئی پھر سے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانوروں نے آپ کے آس پاس جمع ہو گئے. آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے. جن پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی رہا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ. اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی اور وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ. اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت. اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیوں کر بچ سکیں گے؟ حکم الہی آیا کہ اے آدم، تمہارے اور احکام تھے، ان کے لیے دوسرے احکام ہوں گے. ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے غور کیجیے اس بات. یعنی آدم علیہ السلام کو جب یہ بات پوری پتا چلی، یعنی پورا واقعہ پیش ہوا، جبریل امین ندا لگائے دنیا میں، سب جانوروں نے لبیک کہا. کچھ جانوروں پہ آپ ہاتھ پھیرے، جس پہ آپ ہاتھ پھیرے وہ کیسے ہو گئے؟ وہ گھریلو جانور ہو گئے، جیسے بلی، کتا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ. اور جس پہ آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا وہ جنگلی ہی رہے مثال کے طور پر. اس کے بعد آدم علیہ السلام پریشان ہو کر جو نا یاد بولے بھائی جب شیطان مجھے فریب دے سکتا، بولے بہت طاقتور ہے، بولے میری اولاد جو ہوگی یعنی انسان جو ہوگے تو کمزور ہوں گے، ان کو کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بات ہے، ان کے احکام کچھ اور ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا کریں گے جو اس کو شیطان کے وسوسے سے بچائے گا، اور ہر ایک کے لیے اس کے مرنے کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے. دیکھو 2 بات، ایک وعدہ ہو گیا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھوں گا جو اس کی حفاظت کرے گا، اور بولے مرنے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں. تب آپ نے خوش ہو کر شکر کیا. اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی اولاد، بیٹے، پوتے وغیرہ آپ کی موجودگی میں 40,000 تک پہنچ چکے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی یعنی انفارمیشن ہے. دیکھو یعنی آدم علیہ السلام جو آپ کے بولتے ہیں نا 1000 برس آپ کی عمر تھی، اتنی عمر آپ گزارے جب تک 40,000 آپ کی اولاد پہنچ چکی تھی. اور آپ نے آخر عمر میں خاموشی اختیار فرما لی تھی کہ بجز ذکر الہی دیگر کلام بہت کم فرماتے تھے. آپ کی وفات کا پورا واقعہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا یہ کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا مانگنی جائز اور سنت آدم علیہ السلام ہیں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو بندے مقبول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اور یہ سنت آدم ہے. دوسرا یہ کہ کوئی عبادت بغیر وسیلے نبی قبول نہیں ہوتی. دیکھو آدم علیہ السلام کئی 100 برس تک گری و زاری میں مشغول رہے مگر بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مقصد پورا نہ ہو سکا. تیسرے یہ کہ دعا بحق فلاں کہنا جائز ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے بحق بولنا، تو بحق اس لیے ہم جو ہے نا ایک لے کے چلتے کہ دعا جیسے پوری دعا مانگی جاتی تو آخر میں ہم کیا بولتے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما. کس کے بحق؟ کلمہ طیب کے. تو گویا آدم علیہ السلام کی سنت بولتے نا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ یہ تو سنت نبی ہے نا، بولے اس کے ذریعے جو اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. چوتھا یہ کہ توبہ کے لیے گریہ وزاری کرنا بہت فائدہ مند ہے. توبہ کے لیے گریہ وزاری کرنا بہت فائدہ مند ہے. رویا کرو، آنسو بہایا کرو. آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی صورت بنایا کرو، گریہ وزاری کیا کرو. پانچواں یہ کہ انسان نے زمین پر آ کر سب سے پہلے عبادت توبہ کی. سب سے پہلی بات کون سی ہوئی؟ توبہ کی عبادت ہوئی. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے.
کہ سب سے پہلی عبادت دنیا میں بھی توبہ ہوئی۔ چھٹا یہ کہ دنیاوی بادشاہوں کا حال ہے کہ ان کے قریب رہنے والوں کو ان کا خوف کم ہوتا ہے، مگر بارگاہ الہی میں جس قدر زیادہ قرب، اسی قدر زیادہ خوف۔ جس کو زیادہ قرب ہے، یعنی وہ خوف میں بولا نا اس سے پہلے، محبت والا خوف، کہیں میرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ساتواں یہ کہ دعا وظیفے وہ زیادہ مقبول ہیں جو کسی مقبول کے ذریعے ملیں۔ آدم علیہ السلام اس عرصے میں ہر طرح کی دعائیں کرتے رہے، مگر قبولیت اس دعا کو ہوئی جو رب کی طرف سے ملی۔ کلمات کے فیض کے ساتھ زبان کا بھی فیض چاہیے۔ کلام ربانی کے لیے زبان بھی فریدہ، یعنی بولتے نا، یعنی ویسی زبان بھی چاہیے آپ کو دعا کرنے کے لیے۔ کارتوس کے لیے رائفل بھی ضروری ہے۔ مریدین اپنے پیر سے دعائیں و وظیفوں کی اجازت لیتے ہیں، ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری دلیل ہے۔ جو وظیفے، جو ذکر آپ کو پیر سے عطا ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ آیت خود ہے۔ آٹھواں یہ کہ خطا ہم کر لیتے ہیں، بخشش کے لیے رب کرم فرماتا ہے۔ دیکھو، خطا کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی اور بخشش کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہی کرنی تھی تو ان کو اتنے روز تک پریشان کیوں رکھا گیا؟ یہ دیکھو سوال۔ اب جواب، جو چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ نیز حضرت انبیاء کرام کی یہ پریشانیاں ان کے درجے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دوسرا اعتراض، فقہ فرماتے ہیں کہ دعا میں بحق فلاں کہنا منع ہے، اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ جواب، یہ دونوں کلام صحیح ہیں۔ حق تعالیٰ پر کسی کا اتنا ذاتی حق نہیں، اس معنی سے حق فلاں کہنا منع ہے، یعنی حق جتانے کے لیے کہنا منع ہے، لیکن اس نے اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے کچھ حقوق عطا فرمائے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اس معنی سے کہنا جائز ہے۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ عبادت کرتے تھے، لیکن اب تک انہوں نے توبہ و گریہ زاری کی عبادت نہ کی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پر آتے ہی یہی عبادت کی۔ جنت کا فراق، حضرت حوا کی جدائی تو رونے کا بہانہ تھا، در حقیقت اپنی محبت میں ان کو رلانا تھا۔ مجاز حقیقت کا پل، یہ کون سا ہے؟ مجاز سے حقیقت کا پل ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ سب جنت، ماں حوا، یہ سب تو ہے بولنے کی بات ہے، حقیقت میں اپنے عشق میں رلانا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عشق ہوتے ہیں وہ قلندر ہو گئے، وہ قطب ہو گئے، وہ غوث ہو گئے۔ حکایت مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار مجنو نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا تو نے مجھے عشق لیلا دے کر اس مصیبت میں کیوں ڈال دیا کہ تمام دنیا میں رسوا ہو گیا اور یہاں کی لذتیں اور عیش سب بھول گیا؟ جواب ملا، عشق لیلا نیست این کار من است، حسن لیلا عکس رخسار من است، خوش بیاید نال شب ہائے تو، ذوق ہا دار بیار بہار تو۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اے دیوانے، یہ لیلا کا عشق نہیں ہے، وہ تو فقط ایک پردہ ہے۔ لیلا کا رخسار آئینہ جمال یار ہے۔ کیا پیاری بات ہے۔ لیلا کا عشق تو خالی ایک بہانہ ہے، لیکن لیلا کا اصل جو رخسار ہے وہ آئینہ بہانہ ہے جس کے ذریعے تجھ کو اس کے دیدار حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقی طرف اشارہ۔ روح البیان شریف نے ایک مقام پر فرمایا کہ بظاہر یعقوب علیہ السلام نے فراق یوسف میں روئے تھے، مگر در حقیقت خالق یوسف کی محبت ان کو رلا رہی تھی، کیونکہ وہ کنان میں بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کا ہر حال دیکھ رہے تھے، پھر ان کے لیے فراق کیسا۔ اس پر لطف مظنون کو انشاءاللہ تفسیر میں آگے یوسف علیہ السلام جو آئیں گے، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام دکھنے میں، یعنی بظاہر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رہے تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ تو وہ ان کے سامنے تھا، یعنی پورا واقعہ جو گزر رہا تھا، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رو رہے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار لیلا مجنو کے پاس گئی اور کہا کہ میں ہی وہ لیلا ہوں جس کے فراق میں تو تڑپ رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، تو میری لیلا کہاں سے آئی؟ تو ایک انسان ہے، غرض کے نام لیلا کارا گیا اور کام کسی اور کا۔ غرض کے قلب آدم علیہ السلام کو جب توبہ کے صابن سے صاف کر دیا گیا اور آنکھوں کے پانی سے اس کو خوب دھویا، تب رحمت الہی کی بارش اس پر ہوئی اور ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ تفسیر روح البیان نے اسی جگہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں محبت الہی کا تخم بویا گیا اور چشم کے پانی آنسوؤں سے اس کو سیراب کیا گیا، تو اس تخم کی پہلی شاخ ربنا ظلمنا انفسنا ظاہر ہوئی اور اس شاخ پر توبہ کی کلیاں نمودار ہوئیں جس سے ہدایت کا پھول کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجتباء معرفت کا پھل حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔